السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیرت صحابیات میں انشاءاللہ آج ہم جنہیں پڑھیں گے وہ ہیں سیدہ رقیقہ بنت ابی صیفی رضی اللہ عنہا۔ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ داری تھی۔ نام رقیقہ بنت ابو صیفی بن ہاشم ہے، بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، اور آگے پھر وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب تھا وہ چلتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام تھا تمادر بنت الاصبع۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے چچا کی بیٹی تھی۔ ان کا نکاح نوفل بن احیب سے ہوا۔ انہوں نے طویل عمر پائی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی کزن تھی، ان کے چچا کی بیٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے نا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور نبوت کے وقت بہت بوڑھی ہو چکی تھی مگر زندہ تھیں۔ صرف نبوت کے وقت ہی نہیں بلکہ ہجرت کے وقت بھی یہ زندہ تھیں، بلکہ جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتل کے جو منصوبے بنائے تھے ان کی خبر بھی انہوں نے آ کر دی تھی۔ عبد المطلب ان کا چچا تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام بھائی سیدہ رقیقہ رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے تھے۔ عبد المطلب اپنے یتیم پوتے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ پیار کرتے تھے۔ وہ انہیں کعبہ کے سائے میں بچھے اپنے بستر پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچا اپنے والد کے احترام میں اس کے بستر پر نہیں بیٹھتے تھے۔ جب وہ یہ ارادہ کرتے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے اٹھا دیں تو ان کے والد عبد المطلب فرماتے، میرے بیٹے کو بستر پر بیٹھا رہنے دو، یہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب مکہ معظمہ میں سخت قحط پڑا تو عبد المطلب اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر جبل ابو قبیس پر چڑھے۔ ان کے ساتھ ان کا پوتا بھی تھا۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھا کر یہ دعا کی۔ دعا کس نے کی؟ عبد المطلب نے کی تھی۔ الہی تو ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، تو مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، تو سب کو کھلانے والا ہے، تو سب کا ذمہ دار ہے۔ یہ تیرے بندے اور تیری بندیاں تیرے حرم کے صحن میں اپنی قحط سالی کا شکوہ کر رہے ہیں۔ اس قحط سالی میں ان کی بکریاں اور اونٹ ہلاک ہو گئے۔ الہی ہم پر موسلا دھار خوشگوار بارش نازل کر دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ان کا دین بھی اسلام تھا، لیکن اس میں انہوں نے طرح طرح کی بدعات اور شرک ایجاد کر لیے تھے۔ آج ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی دین میں نئی چیزیں داخل کر لی ہیں۔ بعض اوقات یہ لوگ ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے اور بعض اوقات بتوں سے مانگتے، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت نہیں، ان کے واسطے سے مانگتے ہیں، یعنی عبادت نہیں کرتے، ہم نے ان کو واسطہ بنایا ہوا ہے، اللہ تک پہنچنے کا واسطہ بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح آج بھی ہمارے ہاں یہی کہا جاتا ہے کہ ہم نے بزرگوں کو واسطہ بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کس طرف پہنچنے کا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، لہٰذا ہمیں بھی بچنا چاہیے ایسے عمل سے۔ اس دعا کو تھوڑی دیر گزری تھی کہ تھوڑی دیر بعد ہی نہایت خوشگوار موسلا دھار بارش ہونے لگی، جس سے مکہ معظمہ اور ارد گرد کا ماحول خوشگوار اور پربہار ہو گیا۔ قریش کے بوڑھے عبد المطلب سے کہنے لگے، ابو البطحاء مبارک ہو، وادی بطحاء کے باشندوں میں تیری وجہ سے زندگی کی رونقیں لوٹ آئی ہیں۔ اصل میں نا مکہ کو بطحاء کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، مکہ بھی کہا جاتا تھا اور بطحاء بھی کہا جاتا تھا۔ رقیقہ بنت ابی صیفی نے عبد المطلب کی تعریف کرتے ہوئے اشعار کہے اور اس خیر و برکت کا تذکرہ کیا جو اس کی وجہ سے لوگوں کو میسر آئی۔ انہوں نے اشعار یوں کہے، بشیبۃ المحمدی اسق اللہ بلدتنا، یعنی شیبہ کی وجہ سے اللہ نے ہمارے شہر کو پانی پلا دیا، یعنی بارش برسا دی۔ وقد فقدنا الحیاء والجلوۃ المطر،
اور ہم نے زندگی کھو دی اور پانی نے ہمیں زندگی لوٹا دی، یعنی بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی ختم ہوتی جا رہی تھی، تو بارش ہونے سے ہمیں جو ہے وہ زندگی مل گئی۔ فجاء بالماء يجوني له سبيل سحا فعاشت به الانعام والشجر، یعنی پہاڑوں سے بھی پانی آنے لگا، مختلف طرح کے جانور اور درخت کو زندگی ملی۔ منا من اللہ بالمیمون طائرہ، اللہ کی طرف سے وہ احسان کے طور پر، وخیر من بشرت یوما به مفر، وہ بہترین ہے انسان جس کی وجہ سے خبر دی گئی۔ مبارک الامر یستقى الغمام به، مبارک کام ہے یہ، اس کے ذریعے پانی مانگا جاتا ہے۔ ما فی الانام له عدل ولا حذر، یعنی دنیا میں اس جیسا کوئی انسان نہیں ہے۔ جب عبد المطلب کو محسوس ہوا کہ اب اس کے دنیا سے کوچ کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور اسے بھائی کے بیٹے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کرنے کی وصیت کی۔ تو ابو طالب اور اس کی بیوی سیدہ فاطمہ بن اسد رضی اللہ عنہا نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت پر اپنی اولاد سے زیادہ توجہ دی۔ سبحان اللہ، اگر آپ دیکھیں اس گھرانے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ پالا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم قریش کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، یعنی مکہ والوں کے بارے میں، تو ہمارے ذہن میں کیا تصویر آتی ہے؟ بدو، ان پڑھ، جاہل، گنوار۔ تو یاد رکھیے کہ یہ پکچر کھینچی گئی ہے ان کی، ویسے تھے نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ وہ ان کے بستر پر بھی نہیں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے باپ کے، یعنی سارے بھائی اپنے باپ کے بستر پر نہیں بیٹھتے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بستر پر بٹھاتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مقام ہے وہ کتنا بہترین ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ رقیقہ نے عبد المطلب کی تعریف میں جو شعر کہے ہیں، کیا یہ کوئی گنوار اور اجڑ کہہ سکتا ہے؟ اشعار کہنے کے لیے آپ کے اندر قابلیت بھی ہو اور ذہین بھی ہونا ضروری ہے، اور انداز بھی بہترین ہونا چاہیے جو لوگوں کے دلوں کو چھو لے۔ اس سے ان کی ادبی صلاحیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کس قسم کی خاتون تھی یہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہماری خواتین میں کتنی خواتین اشعار کہہ سکتی ہیں؟ پھر ہم ان کو کیسے سمجھیں گے کہ وہ بدو اور اجڑ تھے؟ ماشاء اللہ، اتنے ذہین لوگ تھے وہ لوگ۔ قبول اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت۔ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے تو فاطمہ بنت اسد اور ان کے تمام بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کے ساتھ ہی رقیقہ بنت ابی صیفی نے بھی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ اس نے اپنے بیٹے مخرمہ بن نوفل پر بہت دباؤ ڈالا، مگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اس نے اپنی ذات کو خیر و بھلائی سے دور کر لیا۔ جب قریش اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ تمام قبائل سے ایک ایک نوجوان کو منتخب کیا جائے، اور یہ سب یکبارگی اپنی تلواروں سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوں تاکہ ان کا خون تمام قبائل پر پڑے، تو سیدہ رقیقہ رضی اللہ عنہا کو قریش کی منصوبہ بندی کا پتہ چل گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، گزشتہ رات قریش نے اجتماعی طور پر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائے، اور خود اپنے ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اب دیکھیں ہمارے نصاب میں بھی ہے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا، اور حضرت علی کو بستر پر لٹا دیا گیا تھا جب اس منصوبے کا پتہ چلا، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم، بچوں کو، ہماری نسل کو، کہ یہ کون تھا جو پیغام دینے والا تھا۔ تو آج یقیناً اس نام کی بھی خبر ہو گئی کہ وہ تو سیدہ رقیقہ رضی اللہ عنہا تھی جو آ کر خبر دینے والی تھی۔
سیدہ رقیقہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی طرف سے آپ کی جان کا خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سازش سے آگاہ کیا۔ یہ طرز عمل سیدہ رقیقہ رضی اللہ عنہ کے صدق ایمان اور حسن اسلام کی دلیل ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو رقیقہ بنت ابی سیفی کا بیٹا مخرمہ بن نوفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، جس سے سیدہ رقیقہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ٹھنڈی اور دل مسرور ہو گیا، کیونکہ اس کے بیٹے نے اس کے دل کی آرزو پوری کر دی تھی اور اس نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ پھر دونوں ماں بیٹے نے اسلام کے ساتھ زندگی بھر وفاداری کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پر مختصراً ان کے بارے میں لکھا ہے، مگر تاریخ میں ان کے بچوں اور بچوں کے بچوں کی بہت سی تفصیل ملتی ہے، بہت سی تفصیلی ذکر آتا ہے ان کے بچوں کے بارے میں، ان کی نسل کے بارے میں۔ بہت ساری خیر پھیلی آگے دین کے معاملے میں، الحمدللہ۔ ایسی عظیم خاتون تھی یہ سیدہ رقیقہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان خوش قسمت لوگوں میں ان کا نام بھی لکھ دیا جو رہتی دنیا تک جن کا ذکر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں سیرت صحابیات سے، جو کچھ سیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر بھی ویسا ایمان پیدا کر دے، ہمارے اندر بھی ویسے ایمان کی تقویت دے دے جو صحابہ اور صحابیات کے اندر تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بعمل بنا لے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔